أشهد أن لا ظاہر بات ہے اس وقت غربت تو دیکھی ہوگی آپ نے، کس قسم کے حالات تھے، تنگی ہوگی گھر میں، مہاجری دیکھی، مہاجر ہو گئے، کیا پوچھتے ہو جی؟ کس قسم کی غربت دیکھی آپ نے؟ غربت کیا، بہت ہی غریب تھے لوگ بیچارے، پر پھر بھی اس وقت جو ہے آپ نے بھی تو غربت دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، غربت کا دور بہت وہ گزرا ہم پر بھی، کھانے پینے کی چیزوں کے جو ہے یہاں رہ کر بھی جی جب ہم واپس آئے نا جی، تو اس وقت غربتی کا تو دور۔ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چلے گئے، واپس آئے، زمینیں نہیں تھیں، دوسرے لوگ بس گئے تھے، اس قسم کے حالات بھی پیش آئے۔ ہاں، وہ زمین الاٹ ہو گئی نا، اچھا ریفوجیوں کو زمین الاٹ ہو گئی، جی اور ہماری یہ ہوئی کہ اللہ کی مہربانی سے کہ زمینیں کسی حد تک وہ بچ گئیں۔ اچھا جی، جی تو کیونکہ میں نے شادی جو ہے اپنی فراغت کے بعد وہ درمیان میں وہ بات رہ گئی، ایک بات رہ گئی، جو تعلیم آپ کی حفظ آپ نے پاکستان میں کر لی، پاکستان میں کیا، پھر اس کے بعد ہم پھر واپس آ گئے ادھر ہی۔ اچھا جی، جی تو یہاں آ کر میں نے جو ہے کچھ عرصہ تو گھر میں 1-2 سال گزارے، صحیح، مال مویشی کے ساتھ ہی۔ جی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا میرے دل کے اندر کہ بھی چلو مجھے پڑھنا چاہیے۔ اس وقت آپ کی کفالت کون کر رہا تھا؟ آپ ظاہر بات ہے چھوٹے تھے، کوئی آپ کی دیکھ بھال نانا کرنے جی والا؟ کے ساتھ تھا۔ اچھا، کیا نام تھا نانا کا؟ نانا کا ناصر دین۔ اچھا، اور وہ یہ کچھ پڑھے ہوئے تھے یا جی کچھ پڑھائی کی تھی؟ نہیں، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن چونکہ اہل علم سے ان کا تعلق رہا۔ ایک ہی لڑکا تھا ان کا جو ہمارا ماموں تھا، مولانا محمد حسین صاحب، جی تو بڑی کوشش سے انہوں نے ان کو جو ہے امرتسر بھیجا کہ بھائی جاؤ۔ جی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی وہ لڑکے 2 ہوتے 3 ہوتے پھر بھی ایک بات ہے، اب کیا کرتے، کہنے لگا کچھ بھی ہو تو یہ میرا بیٹا جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے ان کی محنت تھی، تو پھر وہ ہمارے ماموں جی جو ہے وہاں پڑھے۔ تو انہوں نے ہی آپ کو بھیجا پڑھنے کے لیے؟ ہاں، انہوں نے۔ کہاں پر؟ کنہوں نے بھیجا؟ آپ کے نانا نے؟ نہیں، آپ کے نانا نے ماموں جی کو اچھا، بھیجا، ماموں جی کو بھیجا، اور 47 سے پہلے کی بات۔ جی تو پھر اس کے بعد 47 پڑ گئی۔ جی تو پھر جب واپس آئے 47 میں بھاگ کر ادھر چلے گئے، ادھر سے پھر واپس آئے، تو 2 سال 3 سال تک جو ہے میں بھی گھر پہ رہے؟ گھر میں مال مویشی یہ کرتا دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا، جی الحمدللہ قرآن مجید بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے مجھے یاد کروایا تھا استاذوں نے، اللہ کرے کہ رحمت کرے۔ جی تو میں نے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی کی کتابیں نہیں، اسلامی تعلیم، اچھا وہ ہمارے خریدر میں مولانا صاحب تھے، مولانا سعید صاحب، ان کے پاس وہ کتابیں تھیں۔ اچھا، اس سے میں نے ایڈریس جو ہے وہ لکھا، مدرسہ ریاض العلوم، کوچہ مچھلی والا، یہ جن کے مولانا عبدالسلام بستوی، جن کے اسلامی خطبات بھی کتابیں، ہاں ان کی کتابیں ہیں، وہ خود مؤلف ہے ان کی۔ جی جی، تو ان کے بیٹے عبدالرشید صاحب، ہاں ان کے بیٹے عبدالرشید صاحب۔ تو پھر میں نے جو ہے ایسے کیا کہ پھر دل میرا اکتا گیا، تو میں نے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ جی، تو پھر میں چلا گیا۔ کتنی عمر تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر پہ یہی ہے نا کہ میں تقریباً 1961 میں گیا۔ اچھا، 61 میں گئے؟ ہاں، 1961۔ صحیح۔ تو وہ ایڈریس میں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد جو ہے پھر میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں جا کر تھوڑا سا مجھے گھبراہٹ سے پیدا ہوئی، کہ ظاہر بات ہے، ظاہر بات تھی جی، دلی کہ کافی میں دور ہے کہاں آ گیا کشمیر ہوں، سے۔ کہاں کشمیر ہے، پتہ نہیں کیا مجھے۔ جی تو میں بستوی صاحب کا اسی ایڈریس پر جو ہے وہاں گیا۔ جی تو بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے استاد محترم۔ اچھا، ہاں، تو وہ اس جو ریاض العلوم مدرسہ ہے جس کا بہت بڑا فیض ہے آج بھی، اس کے بانی وہی تھے مولانا عبدالسلام؟ اس سے پہلے کوئی ان کا نہیں بنانے والا؟ نہیں، وہاں کوئی نہیں بھیجا۔ میری معلومات میں یہی ہے کہ وہی پڑھاتے تھے۔ ایک سید تقریز احمد صاحب تھے، اچھا، تقریز احمد، بہت بڑے جید عالم تھے وہ۔ جی جی تو وہ تھے، تو پھر وہاں گیا میں۔ جی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جی میں جموں کشمیر سے آیا۔ جی، تو کس لیے آئے؟ کہ میں نے کہا جی میں پڑھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے کیا پڑھا ہو؟ میں نے کہا جی قرآن مجید حفظ کیا۔ عربی پڑھی ہوئی نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں عربی نہیں پڑھی۔ اچھا، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہاں پر تو ثالثہ سے جو ہے عربی شروع ہوتی۔ اچھا، تو 2 کلاسیں جو ہیں وہ آپ کی، پھر جب پڑھا نہیں آپ نے تو آپ ایسا کریں جی کہ پھاٹکا بشخان میں چلے گئے،
مدرسہ سبل السلام ہے وہاں پر جی، تو وہاں آپ جائیں 2 کلاسیں وہاں پڑھیں اور تیسرے میں آپ یہاں آ جائیں. وہاں کے کون تھے اس وقت؟ تو اس وقت پھر ان کی مہربانی شفقت، انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر کشمیری طالب علم میں ہے جی، تو آپ کا دل جو ہے بہل جائے گا، تو دوسرا یہ ہے کہ 2 کلاسیں پڑھنے کے بعد آپ ثالثہ میں یہاں آئیں. جی، تو پھر میں وہاں گیا تو وہاں پر ہمارے ایک بڑے مشفق استاد تھے مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، اچھا، اور ایک قاری زبیر صاحب تھے. ان کا تعلق کہاں سے تھا کچھ؟ ان کا جو ہے وہ یہ بہار کے رہنے والے تھے، مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی. جی، بڑے زبردست مقرر تھے، مبلغ تھے، اچھا، اور ایسی جاندار تقریر ان کی ہوتی تھی کہ خود اپنے چہرے سے بھی آنسو نکلتے تھے، اور جو سننے والا ہوتا تھا وہ بھی رو جاتا تھا. اچھا. اتنے بڑے آپ نے کتنا عرصہ ان کے پاس پڑھا؟ کوئی کتابیں یاد ہے؟ کون کون سی کتابیں پڑھی اس وقت؟ جی ابتدائی کتابیں ہم نے جو ہے وہ گرامر وغیرہ کی، یہ دوسری تیسری ہے. پہلے سال میں تو یہی ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کے کوئی ساتھی تھے وہاں پہ؟ ہاں مولانا کریم بخی صاحب جو ہمارے کریم بخش صاحب مدرسہ دارالحدیث جی کے بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، تو وہ تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا، ہاں اس طریقے سے اور بھی کچھ ساتھی تھے، لیکن جی، اس سے میرا دل جو ہے وہ بہل گیا. جی، اور پھر جو ہے 1 سال میں نے وہاں لگایا. پھر اس کے بعد ریاض العلوم میں گئے؟ ہاں پھر اس کے بعد ریاض العلوم میں. تو ریاض العلوم میں آپ نے پھر وہاں سے آپ فراغت کی؟ ہاں. کوئی اساتذہ کے نام یاد ہیں اس وقت کے ریاض العلوم میں؟ ریاض العلوم میں اس وقت زیادہ مجھے یاد نہیں، لیکن 2 ہی تھے. مولانا عبدالسلام صاحب بستوی تھے، اچھا، اور سید تقریر احمد صاحب تھے. اچھا، ہاں. تو ایک دفعہ ایسے پڑھائی کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پوچھا جی کہ یہ تحفۃ الاحوذی اچھا، شرح ترمذی، جی، تو میں نے کہا جی احوذی کا کیا مقصد ہے؟ سید تقریر احمد صاحب تھے. اچھا، کہنے لگے آپ کو نہیں پتا؟ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں تحفۃ الاحوذی. میں نے کہا جی معلومات کے لیے تو میں پوچھ رہا ہوں. جی. کہنے لگے تحفۃ الاحوذی کا معنی ہے بڑے ہوشیار آدمی کا تحفہ ہے یہ. اچھا، احوذ ہوشیار، کہ یہ جو لکھی ہے انہوں نے تحفۃ الاحوذی، ایک بڑے ہوشیار آدمی تھے اور انہوں نے یہ ہے معنی اس کا تحفۃ الاحوذی کا. تو مجھے آج تک وہ بات جو ہے وہ یاد ہے. جی. اللہ گری کے رحمت کرے. تو ان کی محنتوں کا نتیجہ تھا. پھر جو ہے میں نے اس میں پڑھا وہاں پر، اور پھر وہ جہاں ہم رہتے تھے کھانے پینے کا انتظام پھاٹک میں تھا. اچھا. تو وہاں پر جو ہے پنجابی قوم، اچھا، ہاں، تو ان کے ہاں ہمارا کھانا پینا رہنا بہنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ان سے بات چیت ہوتی تھی. تو وہ پنجابی لوگ خود انتظام کرتے تھے کھانے پینے کا باضابطہ انتظام ان کا ہی ہوتا، یعنی وہ جیسے کہ مشہور ہے کہ دلی دل والوں کی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقولہ جو ہے یہ صحیح بھی ہے. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غریب کے رحمت کرے. اچھا. جب میں فارغ ہو گیا اس کے بعد، جی، تو ایک دفعہ موقع ملا مجھے وہاں پر پھر دوبارہ جانے کا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب کسی نے کہہ دیا، ناظم صاحب تھے ہمارے، شفیع صاحب. اچھا، شفیع صاحب. کہ ذرا ان کو موقع دیا جائے. اچھا. کہ یہ کچھ بیان کریں. الحمدللہ بولنے کا ڈھنگ بہت اچھا تھا میرا، اور استادوں کی محنت کا نتیجہ تھا. اچھا. تو وہاں پر میں نے تقریر کی. جی. تو اس وقت وہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو مولانا، ہماری یہ محنت ہوئی ہے کہ ہم نے کہا کہ چلو اگر یہ پڑھ جائیں گے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکے، تو تھوڑا سا ہمارا خرچہ جو ہے ان پر ہو جائے. صحیح. تو انشاءاللہ جہاں یہ نماز پڑھائیں گے اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، جہاں یہ تعلیم تدریس کے اندر کام کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے گا. اتنے خوش دل وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ. حاجی صدیق صاحب تھے، حاجی ابراہیم چھما صاحب تھے، ناظم صاحب تھے. تو ریاض العلوم سے آپ کو کچھ یاد ہے کہ کس سن میں آپ فارغ ہوئے؟ جی میں فارغ ہوا 1964. تو وہاں سے فراغت کی شادی اس ٹائم ہو گئی تھی یا پھر نہیں؟ شادی جو ہے وہ اس ٹائم میں نہیں ہوئی میری. جی. شادی ویسے کوئی رشتے کا تھا، کوئی مسئلہ بنا ہوا. اچھا. لیکن وہ انجام تک نہیں پہنچ سکا. اچھا. تو پھر کچھ میرا دل جو ہے وہ ایسے کچھ ہو گیا کہ بھئی نہیں، دکھی ہوا، رہنا ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا. اس انداز سے یہ ہوا کہ پھر اللہ نے موقع دیا مجھے پڑھنے کا.
अच्छा। फिर दोबारा फिर शादी कब हुई जब रियाजुल उलूम से आप फारिग? 1965 में। यानी उस वक्त तालीम मुकम्मल कर चुके थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मुकम्मल कर चुका मैं। तो उसके बाद आपने नहीं सोचा कि उस वक्त आप नौजवान थे, इल्म था, आपने सोचा दिल्ली में रह जाते? वहाँ बहुत कोशिश की उन्होंने मुझे। अच्छा। कहने लगे कि आप यहाँ पर जो है एज ए खतीब हम आपको रखेंगे। अच्छा। लेकिन क्या फिर करें जी। हाँ, मेरी तकदीर मुँह खोले हुए तदबीर के सर पर। अच्छा। हमने कहा कि हम उधर ही चले कश्मीर में? कश्मीर कहाँ दिल्ली और कहाँ कश्मीर? वहाँ जाकर भी जो है 1965 उस पे आते हैं हम इंशाल्लाह। हाँ। तो वहाँ से आप वापस गए 65 में, 1965 में। जी जी। फिर उसके बाद आपका क्या सिलसिला रहा? आपने कोई नौकरी की, को पढ़ाया? नहीं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना मैं चला गया ना 1965 में। फिर जंग हुई तो फिर हम पाकिस्तान चले। हाँ, फिर 65 हो गई। 65 हो गई, फिर उसमें चले गए। और शादी मैंने 1965 के शुरू में मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो वाइफ मेरी जो है, बीवी जो है वो यहाँ रह गई। अच्छा। बीमार थी कुछ, तो अचानक मैं चला गया उधर। अच्छा। और वहाँ जाकर जो है ना फिर मैंने 2 साल वहाँ भी पढ़ा। वहाँ किस जगह आप गए थे? वहाँ पर मैंने गुजरांवाला में पढ़ा। अच्छा। और मेरे उस्तादों के अंदर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे उस्तादों के अंदर शामिल। अच्छा। और बड़े मुदब्बिर आदमी और बड़े ज़बरदस्त जय्यद आलम थे। और कभी कभी ऐसे बैठ जाते चौकड़ी बैठ मार कर। अच्छा। तो पढ़ाते थे तो मैं मासा पढ़ रहा था। अच्छा। उनके पास तो उस वक़्त वो शेर मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने पढ़ा था कि नुन के रो इनशेना अलन्ना से कौलहुम, उन के रो इनशेना अलन्ना से कौलहुम वला युन के रुनल कौला हीरा नकूल। हम अगर चाहें तो दलाइल के तकवीयत से दूसरे की बात को रद्द कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे दलाइल को रद्द कर सके। वो शेर मुझे अभी भी याद है, उनसे मैंने पढ़ा। अच्छा। तकरीबन 1 साल वहाँ पढ़ा मैं। आप शरीक हुए होंगे उनकी तकरीरों में, उनके वाज में? हाँ तो जी। कैसा क्या बात थी? उन... अगर शेर व शायरी की बात होती थी अरबी के अंदर तो एक दरिया थे। अच्छा। अगर तकरीर में होता था तो फिर भी उनका बड़ा बुलंद मुकाम था। तो फिर वो एक मौलाना अब्दुल्ला साहब थे हमारे, वहाँ पर दार बाज़ार में गुजरांवाला में, वो भी खतीब थे। तो फिर वो 1 साल वहाँ पर रहकर मैंने जो है कुछ पढ़ा। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।